جمہوریت کا مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ اور جتنے عوام شہری ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہوں. جو ملک کے فیصلے ہیں، چاہے وہ معیشت کے ہوں، چاہے وہ سوشل ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، انٹرنل اور ملکوں کے ساتھ، ان کی ڈیسیجن میکنگ میں ہم بھی شرکت عطا فرمائیں. اس کا پرپز یہ تھا کہ اگر ایک ملک کے اندر 10 کروڑ، 20 کروڑ، 5 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو اس ہیومن ریسورس کو استعمال کیا جائے سب سے اچھے سلوشن اور کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے. ظاہر ہے اتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے مختلف خیالات ہیں، مختلف رائے ہیں، مختلف طریقے ہیں پرابلم کو دیکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اصلی حل تک پہنچ جائے گا. یہ تھا جمہوریت کا مقصد. اس کا جو سب سے بڑا چیک تھا میڈیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سلوشنز پریزنٹ کیے جا رہے ہیں مختلف جمہوری پارٹیوں کی طرف سے یا معاشرے میں، اس کی بحث کی جائے، اس پہ تبصرہ کیا جائے اور اس پہ کوئی رائے قائم کی جائے. یعنی کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی سوچتی ہے کہ جی پاکستان کو ڈیٹ میں سے نکلنے کے لیے مزید قرضہ لینا چاہیے اور اس کو انویسٹ کرنا چاہیے 2-3 چیزوں میں، تو میڈیا کا پرپز اور مقصد ہے کہ ان 2-3 چیزوں پہ بحث کرنا کہ کیا پاکستان کے لیے ان میں انویسٹمنٹ اچھی ہے یا بری. آج کے دور میں اور جو پچھلے 150 سال سے دنیا بھر میں ہم نے فینومینون دیکھا ہے، الحمدللہ نہ پولیٹیکل پارٹیز یہ کام کرتی ہیں اور نہ میڈیا یہ کام کرتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ریسنٹلی پاکستان میں ہوئی. جو خاور مانیکا صاحب جو عمران خان کی بیوی کے ایکس ہسبینڈ ہیں، ان کا انٹرویو نشر کیا جیو نیوز نے اور شاہ زیب خان زادہ نے وہ انٹرویو کنڈکٹ کیا. ہماری جمہوری پروسیس اتنا ڈی بیس ہو گیا ہے کہ اب ایک بندہ اپنی نجی زندگی کی باتیں ٹی وی پہ آ کے ڈسکس کرتا ہے اور اس کے اوپر لوگ بحث اور تبصرہ اور سیاسی پوائنٹ سکور کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ چیز پاکستان کی ہسٹری میں تھرو آؤٹ ہوتی رہی ہے. چاہے وہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی اسکینڈل ہو اسد عمر کے بھائی کا، چاہے وہ سینیٹر اعظم سواتی کا ہو، اور کہیں ہیں. مثلا آپ گننا شروع کریں گے، جب ہم نے تحقیق شروع کی تو لسٹیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں کہ لوگوں کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، لوگوں کی نجی زندگیاں ڈسکس ہوتی ہیں. شہباز شریف کا پر اسکینڈل نکلتا ہے کہ انہوں نے کسی آفیسر کی بیوی کی طلاق کروا کے خود شادی کر لی. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور ہمارا میڈیا اس کو بار بار نشر کر کے اپنی جیبیں بھری جا رہا ہے. یہ پرپز نہیں تھا میڈیا کا، یہ پرپز نہیں تھا ان کا ایز اے رسپانسبل ایکٹر جمہوری پروسیس کے اندر. میڈیا پہ 2 قسم کی چیزیں بکتی ہیں: پولیٹیکل سنسنی اور ڈراموں کی سنسنی. الحمدللہ ان میں اب کوئی فرق نہیں رہا. مائرہ خان کی پرفارمنس کسی ڈرامے میں نہ کم ہے نہ زیادہ شاہ زیب خان زادہ کی پرفارمنس اس انٹرویو کے اندر. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ جو جرنلزم کے پرکس انجوائے کر رہے ہیں، ان ٹی وی چینل سے بیٹھ کے ان لٹریلی سرکلز میں گھوم کے دنیا بھر کے ٹور لگا رہے ہیں اپنے ایتھکس کی بنیاد پہ، الحمدللہ ان ایتھکس کو آپ نے دفنا کے بھول بھی چکے ہیں. اس وقت معاشرے کی سب سے بڑی نیڈ ہے کہ ایک ریڈیکل موومنٹ شروع ہوئے پاکستان میں حقیقی جمہوریت انفورس کرنے کے لیے. کوئی سیاسی جماعت اس موومنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، لیکن یہ عام بندے کی ریکوائرمنٹ ہے. یہی ٹی وی ہوسٹ کیوں یہ بات نہیں کرتے؟ کیوں یہ خاور مانیکا جیسے لوگوں کو ٹی وی پہ لاتے ہیں اور ان کے انٹرویو کرواتے ہیں؟ اور اب غالباً خبروں میں آ رہا ہے کہ شاید ملک ریاض صاحب کا بھی انٹرویو، جو اگین ایک میں سمجھتا ہوں کریکٹر لیس سچویشن ہے، جہاں پہ آپ ایک بندے کی فائنینشیل ویلتھ کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے انٹرویو نشر کرنے لگے ہیں. اگر ہماری جمہوریت اتنی ڈیوالو کر گئی ہے کہ ہم نجی زندگی ہی ڈسکس کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں جمہوریت ایک کانسیپٹ کو ہی چھوڑ دینا چاہیے، کہ اس کا پرپز نہیں تھا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف ہے کہ جی پاکستان کے اندر صرف جمہوریت کے تھرو چینج آ سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے منصور علی خان صاحب کو انٹرویو دیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بغیر لانچ نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو لانچ ہوتی ہے، اور ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے، جو ان کی گودی میں بیٹھ کے آتی ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. جی تو کیا پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے؟ کوئی سلوشن نہیں ہے؟ یہی لوگ، یہی پاکستانی جب افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. میں عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان سرکاری اداروں میں ان بڑے بڑے عالموں کو اور یہ جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں ان کو نہیں کہہ رہا.
عام بندے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جان مال ہر چیز داؤ پہ لگاتے ہیں۔ جب کشمیر کو فتح کرنے کی بات ہوتی ہے تو جو ریاستی ادارے ہیں وہ جو کام کرتے سو کرتے ہیں، عام عوام اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ٹائم نہیں آ گیا کہ ہم اٹھ کھڑے ہوئیں اپنی جمہوریت کے لیے؟ کیا جمہوریت ہم سب کی زندگی میں ضروری نہیں ہے؟ یہ آمریت اور جمہوریت کا مکس سسٹم جو ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، جس میں ہمارے دادا نے بھی کمپرومائز کیا اور ہمارے والد نے بھی کمپرومائز کیا، آج میں اور آپ اس میں پھر کمپرومائز کرنے لگے ہیں اگر ہم میڈیا، پولیٹیکل پارٹیز اور ریاستی اداروں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہ کریں۔ ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ جی کس کو اکاؤنٹیبل کیسے ہولڈ کریں؟ آپ کے پاس جو احتجاج کا حق ہے وہ کوئی دنیا کی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ ہم نے حق اور باطل کو تفریق کر دی ہے، ان میں فرق پیدا کر دیا ہے۔ آپ حق کا بیان دیں۔ حق تو یہ ہے کہ آج تک کوئی جمہوری پارٹی ہمارے اندر سے نہیں اٹھی، ہمیشہ ہمارے پہ نازل کی گئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو۔ ان میں جو لوگ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ میرے اور آپ میں سے نہیں ہیں، وہ اس طبقے میں سے ہیں جن کو فرق ہی نہیں پڑتا پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اکثر اس چینل کی ہسٹری کے اندر لوگ ہمارے بیانات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا فلاں پی 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 کے ساتھ ہے، فلاں نون لیگ کے ساتھ ہے، فلاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ میں اور آپ سیم کشتی میں ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے فائدے نقصان سانجھے ہیں۔ آپ جاگیں، آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا کہ آہستہ آہستہ یہ ہمیں اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں حق اور باطل کی ہم تفریق نہیں کر پائیں گے۔ ایک دن ایک جماعت نور نظر ہوتی ہے، دوسرے دن وہ جماعت کھڈے لائن ہو جاتی ہے۔ یا جس طرح ایک بہت بڑے وکیل ہیں جو فرماتے ہیں کہ جی وہ وڑ گئی، کیا اس وکیل کو تھوڑی سی شرم نہیں ہے کس طرح کی وہ زبان استعمال کرتا ہے؟ خاور مانیکا نے تو انٹرویو دیا ہی دیا، اس کے بعد وہ وکیل پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ اب ہم ہر چیز کی تحقیق کریں گے کہ کون کس کے ساتھ تھا، کس نے کس کے ساتھ سیٹنگ بنائی تھی، کس کا جو نجی معاملہ ہے۔ کیا آپ کے اصول نہیں ہیں؟ ایک اصولی جماعت کے ریپرزینٹیو ہیں آپ، کیا آپ کو نہیں شرم آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ کب تک ہم یہ ریٹرن پالیسی کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ آئی فار این آئی پولیٹیکل ٹرمز میں کرتے رہیں گے کہ جی انہیں کیا ہے ایسی بھی کریں گے؟ کوئی بندہ نہیں ہے ہم میں سے جو اس سے اوپر اٹھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میڈیا کیوں، جمہوری پارٹیز کیوں، ریاستی ادارے کیوں آپ کو نجی معاملات میں گھساتے ہیں تاکہ آپ اصلی چیز سے ہٹ جائیں؟ چاہے وہ امریکہ ہو جو بائیڈن کے بیٹے کے پرسنل سیکشول پرابلمز کی بات کر کے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اس کی اپوزٹ میڈیا جو ہے جو بائیڈن کو سپورٹ کرتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نجی معاملات ڈسکس کرتا ہے۔ ارے بھائی آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے یہ بتانا کہ جو فائنینشیل ریسیشن امریکہ میں آ رہا ہے اس میں سے کیسے نکلنا ہے، کون سی پارٹی اس کے لیے کیا کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے اور یہ سب سے بڑا ٹول ہے۔ ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھیں جی اس وقت جو حاکم وقت ہے امریکہ، وہ کتنا نیک و پروردگار اور اچھا ہے، وہ لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے دیتا ہے۔ دنیا بھر میں کوئی ایشو ہو جو امریکہ کی پالیسی کے خلاف ہو اس پہ آپ کو احتجاج کرنے دیتا ہے۔ اس بندے کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو ٹولز آف اپریشن ہیں وہ چینج کر گئے۔ اس کو آج بھی لگتا ہے کہ ہلاکو خان اٹھے گا، بندے مارے گا اور یہی اپریشن ہوتی ہے۔ یہ وہی جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے فیشزم سٹارٹ کی، اس سے پہلے فیشزم تھی ہی نہیں جی پاکستان میں۔ کیا وہ بھول گئے 90s کا پی ایم ایل این اور پی 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 کا دور؟ کیا وہ ایف ایس ایف کو بھول گئے ہیں؟ کیا وہ ضیاء کو بھول گئے ہیں؟ کیا وہ ایوب کو بھول گئے ہیں؟ خدا کے واسطے جو ملک کے اصلی ایشوز ہیں ان پہ فوکس کریں۔ ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوری اصول ہوں، حقیقی جمہوریت لانچ کی جائے اور حقیقی جمہوریت انفورس کیے جائے۔ یہ آپ کو نون لیگ سے نہیں ملے گی، یہ آپ کو پیپلز پارٹی سے نہیں ملے گی، اور اگر پی ٹی آئی نے کمپرومائز کیا تو ان سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ آپ کو آپ کے اور میرے اندر سے ملے گی جب ہم جمہوری اصولوں کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جمہوری اصول یہ ہے کہ ہمارا حق ہے، ہمیں پتہ ہو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ کے پی کے ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے۔ ہمارا حق ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ فلسطین بہن بھائیوں کے لیے کیا ہو رہا ہے، کہ افغان مجاہدین کے لیے کیا ہو رہا ہے، کہ کشمیریوں کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا حق ہے جس طرح ان لوگوں کا ہمارے پہ حق ہے۔ یہ سوال کون پوچھے گا؟ میں اور آپ پوچھیں گے۔
انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی امید ہے اللہ کے گھر کی کہ اس وقت ملک جس دورائے پہ کھڑا ہوا ہے فائنینشلی اور پولیٹیکلی اور جیو پولیٹیکلی، میں اور آپ اس چیز سے سوشل میڈیا کے تھرو آگاہ ہو رہے ہیں جس سے پہلے نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ ہر 20 سے 25 سال بعد امت کو موقع دیتا ہے کہ وہ اکٹھے ہوئیں، ریجیکٹ کر دیں ان غلط حکمرانوں کو جو ہم پہ نافذ ہوئے ہیں، جنہوں نے ملوکتیں قائم کی ہوئی ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ میں ہو، چاہے وہ کویت میں ہو، چاہے وہ عمان میں ہو، چاہے وہ قطر میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ موقع ہمیں ملا تھا جب رشیا نے انویڈ کیا افغانستان کو کہ امت اکٹھی ہو جائے، چاہے وہ 6 ڈے عرب وار میں ہمیں ملی ہو، چاہے وہ امریکہ کے انویژن آف افغانستان میں ملی ہو، چاہے وہ آج ہمیں فلسطین کی شکل میں ملی ہو جہاں پہ 12,000 سے زائد عام فلسطینی مرد، عورتیں اور میجورٹی چھوٹے بچے مار گئے ہیں۔ انسانی اتہاس میں پوسٹ نیشن سٹیٹ کریشن کے جتنے قتل و عام ہوئی ہیں وہ پری نہیں ہوئی۔ یہ آپ کو شاید اور بہت سارے لوگوں کو مذاق لگے، لیکن آپ نمبرز ٹیلی کر لیں۔ نیشن سٹیٹس کا فینومنن انفورس کر کے ہر 10 سال بعد امریکہ ایک میجر جنگ کرتا ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، یعنی کہ پچھلے 75 سال میں 7 جنگیں جس میں ہنڈریڈ تھاؤزنڈز آف پیپل، یعنی کہ ان کل ملائیں تو 80-90 لاکھ لوگ تو کلے امریکہ نے مار دیں۔ رشیا نے جتنے لوگ مارے پوسٹ نیشن سٹیٹ کریشن کے، چاہے اسٹالن کے نمبر لے لیں، چاہے آپ ماؤ کے چائنا کے لے لیں، تو انسانی اتہاس میں نہیں ایسے ہوا۔ اور اس کی سب سے قریب مثال آپ کو مونگول دور میں ملتی ہے، اتنا پیچھے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آپ ایک گلے کے اندر ٹھوک رہے ہیں بار بار اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا جی اب تو نیشن سٹیٹ بن گئے ہیں تو آپ ان سے اکوموڈیٹ کریں، کیوں کریں؟ ایک غلط چیز ہوئی ہے تو وہ غلط ہے۔ اور نیشن سٹیٹ کون سے بابا آدم کے دور سے ہیں؟ وہ تو پچھلے 100-150 سال کی ایجاد ہیں۔ انسان کو جن لکیروں کے ڈبے میں یہ بند کر رہے ہیں یہ اتنا نقصان دہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے پاس اتنی موبلٹی نہیں ہے کہ آپ افغانستان جو ایک مسلمان ریاست ہے وہاں جا سکیں، آپ ایران جا سکیں، آپ یہاں سے گاڑی چلا کے کویت جا سکیں۔ جی یہ ہماری باؤنڈری ہے، یہ ہمارا ڈبہ ہے، ہم اس ڈبے میں رہیں گے۔ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے اصلی ایشوز کیا ہیں، اور یہ خاور مانیکا ہو یا شہباز شریف کی نجی زندگی ہو، ان سے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس پروسیس میں ایک چیز نوٹ کیجئے گا، امیر ہو رہے ہیں لوگ، جیو نیوز اربوں روپے کما رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز آپ کے اور میرے نام پہ اربوں روپیہ اکٹھا کر رہی ہیں، اور ایون یہ جو عالم ہیں جو بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی اپنی مسجدوں میں، اپنے ممبروں میں، یہ چندہ بکس کے ذریعے کروڑوں روپیہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں مجھے اور آپ کو چورن بیچ کے۔ اللہ نے مہربانی کی ہے کہ قرآن ایک بک کی شکل میں آ گیا ہے، اس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے، حدیثیں کمپائل ہو چکی ہیں، اب وقت ہے کہ ان کو پڑھیں، سمجھیں اور زندگی میں نافذ کریں۔ ایک نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے اس میڈیا کے دور میں، اور وہ بھی معذرت کے ساتھ انتہائی غیر ذمہ داری سے، اسلامک سیکولرزم ہونی چاہیے۔ جی اسلامک سیکولرزم کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک گندا لفظ اسلام سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ سیکولرزم وہی ہے جو فرانس میں ہے، یاد رکھنا، سیکولرزم ایک دین ہے۔ جب گوروں نے کرسچینٹی کو ریجیکٹ کیا تو انہوں نے اس کے متبادل ایک مورل دین بنایا جس کا نام ہے سیکولرزم۔ اس کے بنیادی اصول ہیں، عقیدے ہیں۔ اسلامک سیکولرزم کیا ہے؟ یہ تو کمپرومائز ہے، حق اور باطل میں کمپرومائز نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے لیے ری انوینٹ کرنا ہے اور ری امیجن کرنا ہے پاکستان اور مسلم ریاستیں۔ چھوڑ دیں وہ سسٹم جو آپ کو گورے نے انہیرٹ کروائے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہتے ہوئے دیکھیں نا جی گورے نے یہ بنا کے دیا، وہ بنا کے دیا، وہ بنا کے دیا۔ او بیوقوفو، یہ چیزیں بنی ہیں تمہیں اوپریس کرنے کے لیے، تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے۔ جب تک تم ان کے متبادل اپنے سسٹم نہیں بنائے کچھ نہیں چلے گا۔ بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ اٹھے کہتے ہیں یہ تو اپنی معیشت تباہ کرنے والی بات ہے۔ پیسہ اصول سے زیادہ ضروری ہے؟ کون سی معیشت؟ ادھر ہے کون سی معیشت جس کو آپ بچا رہے ہیں؟ بائیکاٹ کریں، ان کے منہ پہ چپیٹ پڑتی ہے اس کی۔ بائیکاٹ اتنا افیکٹو ہے کہ آج سعود گورنمنٹ مجبور ہے مفتیوں کے تھرو فتوے دلوانے کے لیے کہ جو بائیکاٹ کرتا ہے ان کمپنیوں کا جن سے تمہاری حکومت کے معاہدے ہیں وہ غیر اسلامی ہیں۔ اعوذ باللہ۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جو کھیل آپ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وہ کتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا؟
اور آپ بالکل یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف پاکستان میں کھیل ہے، یہ انڈیا میں بھی یہی کھیل ہے۔ بی جے پی سرکار چورن بیچتی ہے اپنے لوگوں کو، ہندوتوا 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 ہندوتوا۔ کانسٹیٹیوشن کو چینج کر پائے ہیں وہ؟ نہیں، ان کا نیت ہی نہیں کرنے کی۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اسلام سچ ہے اور آپ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، تو آپ وہ دین تو پڑھیں، وہ سمجھیں تو صحیح، اپنی زندگیوں پہ لاگو کریں۔ مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی چینج لانا ایزی نہیں ہوتا ہر لمحے پہ۔ آپ کا کیا خیال ہے، طالبان کا دل نہیں تھا وہ گیو اپ کر دیں؟ حماس کو جو پیسے آفر ہو رہے ہیں ڈسمینٹل ہونے کے لیے، بہت بڑی بڑی شخصیتیں قطر پہنچ گئی ہیں ان کو آفریں دینے کے لیے، امریکہ کی طرف سے، فلاں کی طرف سے۔ خدا کے واسطے اس گھٹیا میڈیا کی، مثلا کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، میرے نزدیک متھیرا اور شاہ زیب خان زادہ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ہاں ایک فرق ہے، متھیرا جو اندر سے ہے وہ باہر سے ہے۔ اس نے کبھی وہ لبادہ نہیں اوڑھا کہ میں تو جی بڑا انٹلیکچوئل پرسوٹ کر رہی ہوں۔ شاہ زیب خان زادہ، اس کو پرٹیکولرلی میں نہیں سنگل آؤٹ کر رہا، کیونکہ سب نے یہ کیا ہے، چاہے وہ پرو پی ٹی آئی اینکر ہوں، پرو نون لیگ اینکر ہوں، پرو پی 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 اینکر ہوں، ان سب نے یہ چورن بیچا آپ کو۔ یہ سب کے سب آپ کو اصلی ایشو سے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے، مجھے ان لوگوں پہ یقین ہے جو میری عمر کے ہیں، جو یوتھ ہے اس ٹائم کا، کہ ہم وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو ہمارے بڑوں نے کی تھی، ہم وہ چینج بنیں گے۔ اور اس کا کریڈٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی پی ٹی آئی کو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ تم اپنے گھروں سے نکلو، پولیٹیکلی ایکٹیو اور ایشوز کو دیکھو۔ کیونکہ جب آپ سچ کی تلاش میں بے شک غلط وسیلے سے بھی جا رہے ہیں تو آپ سچ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں کہ شیطان کے روپ میں آ کے ایک دعا یا آیت بتائی گئی ایک صحابی کو، جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا جس نے تمہیں بتایا تھا وہ تو شیطان تھا، لیکن یہ بات سچ ہے۔ تو پی ٹی آئی جو ایک جماعت اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کی تھی نون لیگ اور پی پی کو ہٹانے کے لیے، وہ بتا آپ کو سچ گئی، اور آج وہ فنلی نف اس سچ پہ کھڑی ہے جس پہ ایک زمانے میں 2018 میں نواز شریف صاحب بھی کھڑے تھے کہ جی ووٹ کو عزت دیں، اور آج نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ کون ہیں معاف کرنے والے؟ زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، زیادتی 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ کے تو محل ہیں ہر جگہ، خان صاحب کے محل ہیں، خان صاحب ایک پین کے سٹروک سے آج ڈیل بنائے تو خان صاحب نے محل میں جا کر رہ سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ تو انہی کھڈیوں میں رہیں گے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اسی معیشت میں کام کریں گے جو تباہ ہو گئی ہے۔ خدا کے واسطے قومیت کو چھوڑ دیں، شخصوں کے پیچھے ان کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، یہ مسیح کمپلیکس کے اندر سے نکلیں اور قرآن و سنت کو سمجھیں اور زندگی پہ نافذ کریں۔ پاکستان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک مسلم ریاست بنائی جائے، اور جب تک پاکستان اس آئین پہ نہیں آئے گی جو اسلام کی سپرٹ میں ہے، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں پوری امت کے لیے، اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ان ایشوز پہ آگاہ کیا جائے جو ایکچولی میٹر کرتے ہیں، نہ کہ یہ گندی نجی گفتگو پہ۔ شکریہ۔